روزہ یہ بھی اس امت کو نہیں ملا، شروع سے آ رہا ہے، اور میرے نبی نے کیا خوبصورت انداز میں رمضان کا تعارف کرایا۔ اب ممبر پہ کھڑے ہوئے، ماذا یستقبل وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، سبحان اللہ، تم کس کے سامنے جا رہے ہو، کسی عمل کے لیے یہ انداز نہیں ہے۔ تو صحابہ میں ہلچل مچ گئی۔ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے آگے جا رہے ہو۔ پھر تیسری دفعہ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، کسی عمل کے لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا میرے نبی نے، کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو۔ تو جب 3 دفعہ آپ نے کہا تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، وحی نزل، یا رسول اللہ کوئی وحی آئی ہے؟ کہا لا نہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا اعدو حضر، کیا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ آپ نے کہا لا نہیں۔ تو پھر کیا ہوا ہے؟ آپ نے کہا جاء رمضان، رمضان آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی اس میں بخشش فرما دیتا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ تو چند دنوں کے بعد رمضان آ رہا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے ایسا پیش پریزنٹیشن ایسی ہے، نہ نماز کے لیے ہے، نہ زکوٰۃ کے لیے ہے، نہ حج کے لیے ہے، نہ ذکر کے لیے، نہ تلاوت، کسی عمل کے لیے یہ پریزنٹیشن نہیں ہے جو میرے نبی نے روزے کے لیے دی ہے۔ ماں وہ کون آ رہا ہے، سبحان اللہ، اور تم کس کے سامنے جائے۔ جیسے روزے کو نا ایک وجود عطا فرماتی کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی، نماز بھی تو اللہ کے لیے، یہ جمعہ میں پڑھ رہا ہوں تم سن رہے ہو اللہ کے لیے، لیکن میرے اللہ نے کہا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا اجر خاص طور پر الگ سے دوں گا۔ یہ الصوم لی کیوں کہا ہے؟ اب اسی میں ممبر تے بیٹھا تسی سارے ویکھ رہے ہو، اے سارا تسی مجمع ایک دوسرے نو ویکھ رہے ہو، روزہ تو ایسا اندر کی چیز ہے، بیوی کو بھی نہیں پتہ چل سکتا کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے، اتنا چھپا ہوا عمل ہے۔ تو اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے کہ کسی کو بھی پتہ نہیں، اور یہ اندر کمرے میں بیٹھا ہوا نہ کھا رہا نہ پی رہا، پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک، اب تو ٹھنڈا ہو گیا رمضان، پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، تو یہ پھر کیوں نہیں کھا رہا، کیوں نہیں پی رہا؟ تو کہتا ہے ہاں یہ میرے لیے، یہ میرے لیے۔ اور اس لفظ کا ایک روایت جو ہے مانا اجزا بھی، روزہ سارے اعمال کی جنت، اور روزے کے بدلے میں تمہیں اللہ ملے گا۔ کون ملے گا؟ اللہ ملے گا۔ ہارون رشید کی باندھی تھی، اس کا نام تھا خالصہ، ذرا سانولی تھی، تو وہ اسے بڑا پیار کرتا تھا۔ باقی سارے حیران ہوتے تھے، کالی جی نال عشق پائی پھردا، 3000 باندیاں تے وچوں وہ خالصہ تے قربان۔ تو ایک دن وہ کھڑی تھی دربار میں، تو ہارون نے کہا جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اس کی، تو سارے دوڑے مختلف چیزوں کی طرف، تو خالصہ کھڑی رہی۔ تو ہارون نے کہا تو کیوں کھڑی ہے؟ کہا پہلے میں گارنٹی چاہتی ہوں کہ جس پہ ہاتھ رکھوں گی میری ہوگی۔ کہاں تیری ہوگی؟ تو اس نے آگے ہارون کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، یہ تو سارے پاگل ہیں، تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ تو نے کہا دیکھا میں اس لیے سے عشق کرتا ہوں، تو اللہ مل جائے تو اور کیا ملے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، ابن آدم اطلبنی تجدنی، او میرا بندہ تو دنیا کی طلب میں جاتا ہے نا، کبھی دوں گا کبھی نہیں دوں گا، لیکن اگر میری طلب میں آئے گا میں وعدہ کرتا ہوں میں تجھ سے مل جاؤں گا، تجدنی میں مل جاؤں گا، فإن وجدتنی اگر تو نے مجھے پایا، وجدت کل شیء تو نے سب کچھ پا لیا، وإن فتنی فاتک کل شیء اگر تو نے مجھے کھو دیا تو نے سب کچھ کھو دیا، انا خیر لک من کل شیء، اور کوئی مجھ سے بھی اعلیٰ اور بہتر اور پیارا ہے، کوئی مجھ سے بھی اعلیٰ ہے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمتیں کھانا پینا ہو رہے محل یہ نہیں ہیں، جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ جب اللہ ساری نعمتیں دے دے گا، پوچھے گا میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہیں گے جی یا اللہ پورے ہو گئے۔ کہ ایک وعدہ باقی ہے، کہیں گے یا اللہ نے کوئی وعدہ باقی نہیں، سب پورے، جنت مل گئی، دوزخ سے بچ گئے، پل صراط سے گزر گئے، گناہ معاف ہو گئے، زندگی مل گئی، پچکی رہ گیا۔ کہ نہیں ایک وعدہ باقی ہے۔ تو پھر وہ کہیں گے کیا یا اللہ؟ تو پھر اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ اب میں کیا کرنے والا ہوں، اللہ کہیں گے رضوان، جنت کا جنرل مینیجر رضوان، ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، رضوان پردے ہٹا دے، آج میرے بندے میرا دیدار کریں۔ اوئے ہوئے
آج میرے بندے میرا وَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ عن ربهم وَإِنَّهُمْ عن ربهم يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ۔ اللہ نے دوزخ کے عذاب کو بعد میں بتایا ہے اور اپنے دیدار سے محرومی کو پہلے بتایا ہے کہ دوزخ والوں کا بھی بڑا عذاب آگ نہیں ہے، دوزخ والوں کا بڑا عذاب ہے کہ میرے دیدار سے محروم ہو جائیں گے۔ اور جنت کی بھی سب سے بڑی دولت اللہ کا دیدار ہے، اور اللہ کہا تو روزہ رکھ میں تیرا ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو جب پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے آئے گا تو امیر خسرو کا شعر ہے، از لذت دیدارش خسرو چ تمام گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے۔ اے میرے رب تجھے دیکھا نہیں اور تیرے بندوں کی تاریخ بتاتی ہے، سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، گردنیں اڑ گئی، بوٹیاں ان کی اتار لی گئیں، آگ میں جلا دیے گئے، زمین میں دبا دیے گئے، راکھ بنا دیے گئے اور ان کی کھالیں کھینچ لی گئیں تیرے عشق میں، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ بلے شاہ رحمت اللہ علیہ تیرے عشق میں بغیر دیکھے، کوئی محبوب کو دیکھے بغیر اتنا اونچا چلا جائے کہ گردنیں کٹانے کو تیار، اور کٹی گردنیں، ادھڑے بدن، کھینچی گئی کھالیں، جلائے گئے آگ میں، زندہ دبائے گئے زمین میں، ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، بوٹی بوٹی الگ ہوئی، اور وہ احد احد احد۔ تو کہتے ہیں یا اللہ تجھے دیکھے بغیر جب اتنا عشق تھا تو جب تجھے دیکھیں گے تو کیا قیامت ہو۔ تو آج وہ قیامت آ رہی ہے۔ ضروان پردے ہٹاؤ، میرے بندے مجھے دیکھیں، مجھ سے بات کر، اور اللہ پردے ہٹائے گا۔ سوائے میرے نبی کے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، نہ عرش کے فرشتے، نہ آسمانوں کے فرشتے، کسی نے نہیں سوائے میرے نبی کے۔ اور آج سب کے لیے دروازہ کھلا، فرشتوں بھی دیکھ رہے ہیں، جنت بھی دیکھ رہی ہے، جنت کے ساری مخلوق دیکھ رہی ہے، اور سارے ایمان والے مرد عورتیں دیکھ رہے ہیں، اور میرا رب کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے بندو تمہارا رحیم رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب سلام کرے، رب اپنی اوقات دیکھو کتنی بڑی ہے، اس کو ضائع نہ کرو۔ کتنا قیمتی ہے ایمان والا کہ اگر یہ کامیاب ہو گیا اور اس کی بیڑی لگ گئی کدھی تے تو اللہ اسے کہے گا سلام قول من رب الرحیم۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا ایک ایک ایمان والے مرد عورت سے اللہ نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے، ایک 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 خیریت ہے، راضی ہو، خوش ہو، کوئی تکلیف تو نہیں۔ ایوب علیہ السلام نے 18 سال بیماری دیکھی، جب اللہ نے شفا دی تو کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے لگے اس سے زیادہ اچھے تھے۔ توبہ توبہ، اس سے کیسے زیادہ اچھے تھے؟ کو کیڑے نہیں پڑ گئے انہوں میں فضول گلن۔ نبی کو اللہ ایسا نہیں کرتا کہ اس کو دیکھ کے لوگ کراہت کریں، دردیں، بیماریاں۔ کہا ارے اللہ کے بندے جب میں بیمار تھا نا تو دن میں ایک دفعہ عرشوں سے آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے، اللہ میرا حال پوچھتا تھا، اس میں جو لذت تھی وہ آج اب صحت میں کوئی نہیں۔ اور جب آپ زندہ ہمیشہ کے لیے جنت ہر دکھ سے آزاد ہو کر اپنے اللہ کو دیکھ، یہ آنکھیں نہیں ہوں گی، صرف ان آنکھوں سے نہیں، ہمارے جسم میں 10 خرب سیل ہیں، ہر سیل میں باڈی کا ہر عضو بننے کی صلاحیت، ایک سیل سے ہی تو اللہ انسان بناتا ہے، تو 10 خرب سیل سب آنکھیں بن جائیں گے، اور ان 10 خرب آنکھوں سے اللہ کو 2 آنکھوں سے دیکھنے کا مزہ دنیا میں چکھتے ہیں، جب اللہ پورے جسم کو آنکھ بنا دے گا اور پھر یوں اللہ کو دیکھو گے تو کیا مزہ ہوگا، کوئی بیان کر سکتا ہے، کوئی اس کا تصور کر سکتا ہے؟ تو تھوڑا جا اپنے اوپر جبر کر لو، یا اللہ تیرے نبی دا غلام بن کے مرنا ہے تے جیونا ہے اور کچھ نہیں چاہیے، تھوڑے دن دی گل ہے۔ میں اپنے جوان بیٹے کو قبر میں اتار کے دنیا کو دیکھ چکا ہوں، یہ کچھ نہیں ہے، سراب ہے، ریت ہے۔ اللہ کو دیکھیں گے، پھر اللہ جب بات کرے گا تو صرف کان نہیں سنیں گے، پوری باڈی کے سیل کے اندر سننے کی طاقت ڈال دے گا۔ 10 خرب کان، 10 خرب آنکھیں، یہ تو اس جسم میں ہیں، وہاں جسم 120 فٹ ہوگا تو پھر تو کئی خرب ہو جائیں گے سیل، وہ سارے سیل، ان 2 آنکھیں نہیں، پورا جسم آنکھیں، 2 کان نہیں، پورا جسم کان۔ اور جب میرا اللہ کو دیکھو گے تو لذت کو کہاں سے میں پیمانے میں ڈال کے تمہیں دوں؟
اور جب سنو گے تو اس کے مزے کو میں کہاں سے بیان کروں. یہاں ایک سریلی آواز آدمی کو ایسے ہلا دیتی. داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے، پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے. اور جب میرا اللہ بولے گا رمزی کیا حال ہے، کیا لذت ہوگی اس کی، کیا مزہ ہوگا اس کی. روزہ اتنا بڑا عمل ہے کہ تمہیں اللہ سے ملا دیتا. انا اجزا بھی. تو بھائیو، روزے کا اہتمام صرف یہ نہیں کہ منہ بند کر کے بیٹھ جانا ہے، پورے جسم کو روزہ دینا ہے. آنکھ غلط نہ دیکھے، زبان غلط نہ بولے، ہاتھ غلط نہ پکڑیں، پاؤں غلط نہ چلیں، دل غلط جذبے نہ رکھے، دماغ غلط نہ سوچے، بول چال میں لین دین میں جھوٹ نہ ہو، بے ایمانی نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، رشوت نہ ہو. ساری چیزوں کو چھوڑنے کا نام روزہ ہے. صرف منہ بند کرنے کا نام روزہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا جو جھوٹ نہ چھوڑے میری طرف بھوکھا رہے پیاسا رہے، میں نے دے روزے دی کوئی لوڑ نہیں. تو روزہ ہے. اگر من سان نفسہ فی شہر رمضان، جس نے روزہ رکھا کہ نفس کو لگام دے دی، جیسے میں نے ابھی بتایا، لم یشرب فیہ مسکرن، کوئی ناجائز حرام چیز، حرام لقمہ اندر نہیں گیا. لم یعمل فیہ خطیئتا، کوئی گناہ نہیں کیا. لم یقذف فیہ مؤمنا ببہتان، اور ایک گناہ کو ہائی لائٹ کیا، کسی مسلمان پہ جھوٹا الزام نہیں لگایا. خاص طور پہ ہماری عدالتیں بھری پڑی ہیں جھوٹے کیسوں کے ساتھ. ان کی پیروی کرنے والے بھی وکیل، ان سے رشوت لینے والے جج، یہ سارے ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. تو جس نے نفس کی حفاظت کی، یہ ساری چیزیں میں نے بتائیں، کوئی غلط لقمہ اندر نہیں گیا، کوئی گناہ نہیں کیا، ہوا تو فوراً توبہ کی، کسی پہ الزام جھوٹا نہیں لگایا، اس کے بدلے اللہ اس کے لیے ایک گھر بنائے گا. بنا لہو قصرن، اللہ اس کے لیے ایک محل بنائے گا. کیڑا بڑا ہوئے گا؟ 4 مرلے، 10 کنال، 5 کنال، 100 کنال، 200 ایکڑ، 1000 ایکڑ، 10,000 ایکڑ نہیں. لو ان الدنیا کلہا وضعت فیہ لکانت کا مربت عنز فی الدنیا. ایک مہینے دی ہتھ کڑیاں بن لئیے تو اللہ کا نبی کہتا ہے ایک ہر روزے کے بدلے میں اللہ اتنا بڑا محل بنائے گا کہ یہ پوری دنیا اگر اس محل میں رکھی جائے تو ایسا نظر آئے گا جیسے پوری دنیا پہ ایک بکری کھڑی ہوتی ہے. میں تو پوری دنیا پھرا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے پھرایا. 7 بر اعظم 7واں رہ گیا برف والا، وہ بھی نیت کیتی کدی اللہ لائی جاوے سجدہ دیونا اذان کر دیونی. 6 بر اعظم، 7واں بھی بر اعظم، اس کے اوپر ایک بکری کھڑی ہو تو کیا نظر آئے گی. میرا نبی فرماتا ہے کہ ایک روزے کے پیچھے ایسا ایک گھر ملے گا، محل، جس میں یہ 24,000 کلومیٹر ایک بکری کی طرح. یہ اتنی حقیر ہے، اتنی بے قیمت. اگر اس کی کوئی شان ہوتی سب سے زیادہ میرے نبی کو اللہ دیتا. 3 دن کا فاقہ ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، رنگ زرد ہے، کعب ابن عجر آتے ہیں، نظر پڑتی ہے، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان یا رسول، مالی اراک متغیر، میں دیکھ رہا ہوں آپ کا رنگ پیلا پڑا. تو آپ نے ایسے انگلی پیٹ پر رکھی ایسے، کعب ما داخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ صلا. آج 3 دن گزر چکے ہیں، تیرے نبی نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا. روٹی کی تو کھاوی بچنوں کی تھپا لی. اللہ حسین، میرا نبی حسین کی کٹی گردن آگے پیش کر دے گا. این کل ودھن توڑی اولاد، یہ تو ذبح ہو گیا ہم میرے دین کے پر. تم جھوٹ نہ چھوڑ سکے، ملاوٹ نہ چھوڑ سکے، کھوٹ نہ چھوڑ سکے، رشوت نہ چھوڑ سکے، کہ رب تم ہو یا اللہ ہے. پہلا تعارف ہے رب العالمین. کعب 3 دن ہو گئے، ایک لقمہ اندر نہیں، جس کے لیے کائنات بنائی، اس کو عرشوں تک پہنچا کر اپنا دیدار کرائے. عزت کے پیمانے یہ نہیں ہیں کہ تمہارے اشتہار لگ جائیں، عزت کے پیمانے یہ ہیں کہ تم سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے. تم جاؤ تو تمہارا استقبال ہو. محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت کام کرتے تھے، مرنے والے تھے. ان کے سیکرٹری نے کہا سر آپ اتنا بیمار ہیں، اتنا کام کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے دیکھو مسٹر، میں چاہتا ہوں جب میں اللہ کے سامنے جاؤں نا تو میرا اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح. وہ تو انگریزی بولتے تھے نا، اردو تو ان کو اتنی آتی نہیں تھی. جناح تم بہت اچھا کر کے آئے. میں بھی اللہ سے کہتا ہوتا ہوں جب سے میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے کہ یا اللہ جب میں کہہ دے اچھا کر کے آئے، اس کو منزل بناؤ، اس کو منزل بناؤ.
یہ سارا فریب ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے۔ تو روزے کا اہتمام پورے وجود کو پاک کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، اللہ نے بعض اعمال کی قیمتیں بتائی ہیں، 1 روپیہ خرچ کرو تو وہ 700 تک ہو جاتا ہے، اور ایک 10 گنا ہو جاتا ہے، ایک برابر سرابر ہوتا ہے۔ پھر فرمایا ایک عمل ایسا ہے جس کا اجر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، عمل یعلم ثواب عاملہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کیا دینے والا ہے۔ جی کو کیا ہے؟ کہ وہ روزہ ہے۔ روزہ ہے، روزے کو روزے کے سارے آداب کے ساتھ، رات کے قیام کے ساتھ۔ تراویح کا لفظ نیا ہے، یہ پہلی صدی دوسری صدی کا لفظ نہیں ہے۔ قیام اللیل، جس میں اللہ نے کہا کہ قرآن سن، اور سال میں ایک دفعہ کہتا ہے پورا کر لیا کرو، کہ چونکہ رات کے رمضان میں نفل فرض ہو جاتا ہے، فرض 70 فرض ہو جاتا ہے، اور مغرب سے لے کر فجر کی اذان تک قیام اللیل کا ٹائم ہے۔ اس میں جو بھی نفل پڑے گا اس کو ہر سجدے پہ 1500 نیکی اللہ لکھوائے، 1500۔ تو بھائی اس کا استقبال کرو۔ تو تھوڑا جذباتی بھی ہو گیا، کیا کروں، ہر طرف جب اپنے نبی کا چمن اجڑا ہوا دیکھتا ہوں، اور اجاڑنے والے کوئی اور نہیں ہے، اس کے امت ہی ہے جو اسے اجاڑ۔ کوئی ہندو سکھ عیسائی اجاڑتے تو ہم کہتے ٹھیک ہے شہید ہو رہے ہیں، اجاڑنے والے سب کے ہاتھوں میں خنجر ہیں، اور میرے نبی کے سینے میں اتار رہے ہیں، نبی کے سینے، سب کے ہاتھوں میں تیر ہیں، میرے نبی کے جگر پہ مار رہے ہیں۔ کسی میں حوصلہ ہے قیامت کے دن کہے امتی امتی، اور میرا نبی اس وقت کہہ رہا یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اللہ مقام محمود پیش کرے گا۔ آپ نے کہا میں بیٹھوں گا نہیں، میں ہاتھ رکھ دوں گا، چونکہ اللہ نے کہا بیٹھو تو میں ایسے ہاتھ رکھ دوں گا، میں نیچے کھڑا ہو جاؤں گا۔ مجھے ڈر ہوگا کہ مقام محمود مجھے لے کے جنت میں چلے گا تو میری امت پیچھے اکیلی رہ جائے، میں امت کو چھوڑ کے نہیں جاؤں، ساتھ جاؤ۔ کوئی ہے ایسا؟ تو پھر کیوں نہیں اس کی غلامی میں فخر محسوس کرتے؟ کیوں نہیں اس کے روپ میں عزت محسوس کرتے؟ کیوں نہیں اس کی زندگی کو اپنا؟ کیا آڑ ہے، کیا رکاوٹ؟ تھوڑی دن کی زندگی ہے، پتہ نہیں کب بلاوا، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی کھڑی دن کے دن۔ تو رمضان کا استقبال ہے، اور روزے داروں کے لیے ایک الگ دروازہ ہے جس سے ان کو جنت میں گزارا جائے گا، ریان۔ اس دروازے کا نام ہے ریان۔ ریان ہوتا ہے پانی سے سیراب کرنا، چونکہ دنیا میں پیاس بھی برداشت کی، بھوک بھی پیاس برداشت کی۔ جب مجھے سر درد نہیں تھا میں نفلی روزے بہت رکھتا تھا، لیکن سر درد کی وجہ سے فرض بھی بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں، تو میرے نبی نفل روزے سارا سال 13، 14، 15 پیر جمعرات اور شعبان میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ لگتا تھا روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی شعبان میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ لگتا تھا کہ پورا مہینہ ہی رکھیں گے استقبال رمضان کے لیے۔ تو بھائی اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، اور اس میں ہم جس کے سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، اپنے روزے کو قیمتی بناؤ، چونکہ جو کسی سے قطع تعلق کیا ہوا ہے اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ ماں باپ ناراض ہیں تو ان سے معافی مانگ کے ان کو منا لو، چونکہ والدین کے نافرمان کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ شراب کا جو عادی ہے اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا، اور جو دل میں کسی کے لیے نفرت رکھتا ہے اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ یہ 4-5 کام ہیں، ان سے توبہ کر کے ہم روزے کی تیاری کریں، اور اپنے آپ کو دیکھیں۔ اپنے آپ تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ اللہ اقبال کی قبر ٹھنڈی کرے، کیا شاعر تھا کہ تو اوروں کے عیب دیکھتا پھرتا ہے، کبھی اپنا گریبان کھول کے اندر دیکھ لیا کر کے ایتھے کی یہ وس دے ہسے تے وس دے نسے تڑی جھوک دے آسے پاسے سکو نفس پلیت پلیت کیتا اساں ذات پلیت نہ ہاسے۔ تم سنو سمجھتا نہیں آیا ہونا، کیونکہ یہ ساری ٹپیکل سرائیکی ہے، ایک خواجہ غلام فرید کا شعر ہے کہ ایسا نفس پلیت پلیت کیتا۔ خلاصہ شعر کا یہ ہے کہ اس نفس پلیت نے ہمیں پلیت کر دیا، ویسے ہم پلیت تو نہیں تھے، اس نفس نے ہمیں ناپاک کر دیا۔ اللہ مجھے آپ کو اس کے شر سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بچوں، بیٹیوں، انسان آئیڈیل لائف چاہتا ہے، آئیڈیل سہولتیں چاہتا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو ڈیزائن ہی نہیں کیا کہ تم اسے آئیڈیل ہوم بنا سکو، اسے آئیڈیل
اس میں لائف گزار سکو۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، لہٰذا یہاں اتار چڑھاؤ، یہاں امتحان، یہاں تنگی، یہاں فراخی، کبھی عزت، کبھی ذلت، یہ سب کچھ اکٹھا چلتا ہے۔ جو وجہ کائنات ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف آپ ان کی زندگی اللہ کے واسطے پڑھو۔ اس رمضان میں فارغ بیٹھے ہیں، میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی کی زندگی پڑھو کہ آپ نے کیسے زندگی گزاری، کہ سب سے زیادہ مشقت والی زندگی میرے نبی نے گزاری، سب سے زیادہ تکلیف دہ زندگی میرے نبی نے گزاری۔ لیکن ایک جہان اللہ نے آگے پیدا کیا ہے جو موت کے بعد آتا ہے، جس کا نام ہے جنت، جس میں آئیڈیل لائف ہوگی، آئیڈیل ہوم ہوگا۔ سب سے بڑی انسان کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ مجھے موت نہ آئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو یہ کائنات آئیڈیل ہوم نہیں ہے، اللہ نے موت کے بعد ایک زندگی رکھی ہے جو بہت عالی شان ہے، اور اس کو جوڑا ہے ایمان اور عمل، اچھے عمل کے ساتھ۔ تو اس آیت میں چونکہ جب آدمی ایمان کا کلمہ پڑھتا ہے تو وہ پابند ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پابند ہو جاتا ہے، نہ یہ باؤنڈری کراس کر سکتا ہے، نہ یہ کر سکتا ہے۔ اس کے اندر جتنا وہ کر سکتا ہے اس کو کرنے کا حکم ہے، اس سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو انسان ایک پابندی میں آ جاتا ہے۔ اور جو پانی نالیوں کا بے ہنگم بہتا ہے وہ گندگی پھیلاتا ہے، جو پانی پائپ میں گھٹ کے آتا ہے وہ ہمارے گھر کے برتن دھونے کا سبب، پانی پینے کا سبب، کپڑے دھونے کا سبب بن کے آتا ہے، کہ وہ پابندیوں میں بند ہو کے آتا ہے۔ تو اس دنیا میں کوئی اپنی مرضی کر نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں اٹک جاتا ہے۔ بنو امیہ میں ایک بادشاہ گزر آئے، یزید بن عبد الملک۔ تو ایک مشہور ہے کہ بادشاہوں کے بڑے رولے ہوتے ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک دن کہنے لگا، کون کہتا ہے کہ بادشاہ خوشی کا دن نہیں گزار سکتے؟ میں آج کا دن بھرپور خوشی سے گزاروں گا، محل کے دروازے بند کر دیے جائیں اور کوئی خبر مجھے نہ سنائی جائے اور اندر کوئی بھی نہ آئے۔ آج شام تک میں اپنی مرضی سے خوشی منانا چاہتا ہوں۔ اور اس کی ایک باندی تھی، بیوی نہیں باندی، لونڈی، اس کا نام تھا حبابہ۔ اس سے وہ عشق کرتا تھا کہ میں آج سارا دن حبابہ کے ساتھ گزاروں۔ تو دوران مجلس اس کو اپنے ہاتھوں سے اس کو انگور کھلانے لگا، تو باتیں بھی کرتا، اس کو دیکھ کے خوش بھی ہوتا اور انگور اس کے منہ میں ڈالتا۔ اچانک اس نے اللہ کو للکار دیا نا، اللہ کو چیلنج کر دیا، تو ایک انگور کا دانہ حلق میں جانے کی بجائے سانس کی نالی میں چلا گیا۔ اللہ اکبر! ایسے تو ملی ہوئی ہیں، اللہ جب ہم کھاتے ہیں تو دونوں نالیاں ساتھ ساتھ ہیں، اس پر اللہ ایسے پردہ ڈال دیتا ہے جو سانس کی نالی ہے، اور یہ دوسری نالی کھلی رکھتا ہے تو چلا اس میں کہ غذا چلی جاتی ہے۔ اللہ پردہ ہٹا دے تو ہم اپنے نوالے سے مر جائیں۔ تو اس کے حلق میں وہ دانہ اٹک گیا اور چند سیکنڈ میں اس کا خاتمہ ہو گیا، اور وہ رو 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 جو اس کی خوشی کا دن منانا چاہتا تھا اس کی زندگی کا بدترین دن بنا۔ 3 دن تک اس کی لاش کو سامنے رکھے تو روتا تھا، اور نہ کھا رہا ہے، نہ پی رہا ہے، نہ سو رہا ہے، اور اس کی لاش گلنے لگی، بدبو آنے لگی۔ تو اس کے جو بھائی تھا ہشام بن عبد الملک، اس نے جو اس کے بعد خلیفہ بنا، زبردستی اس سے لاش کو چھینا اور جا کے دفن کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں تم میری مان لو، ان عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فإن سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید۔ میرے بندے تو دنیا میں میری مان لے، میں ہمیشہ کے لیے تیری ہر خواہش پوری کر دوں گا۔ تو اس آیت میں اللہ نے ایک بڑی خوبصورت ہمیں بات سمجھائی ہے کہ میرے بندو، تم سونے کا چمچ لے کے پیدا ہو یا ایک تھر کے جھونپڑے میں پیدا ہو، موت نے تمہیں مٹا دینا ہے۔ تمہارے پاس 60-70 سال ہیں، 80 سال ہیں میکسیمم، پھر موت اٹھائے گی اور گڑھے میں ڈال دے گی۔ تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے بشر کا مطلب
ایک دفعہ کہنا نہیں ہوتا، جیسے اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، کہ اے ابراہیم اعلان کر اور بار بار کر. جیسے اذان کو اذان کیوں کہتے ہیں کہ وہ بار بار اعلان ہوتا ہے. تو بشر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے محبوب میرے بندوں کو آپ بار بار خوشخبریاں سنائیں، چونکہ ایمان والی زندگی پر جب آدمی چلتا ہے اور اچھے عمل والی زندگی پر جب آدمی چلتا ہے تو اسے گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے. اسے ان گھاٹیوں سے گزرے بغیر مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. یہ دنیا کی ریت ہے، شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. یہاں گھاٹیوں سے گزر کر شہرت تو بہت سے لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے، پیسہ بہت سے لوگوں کے پاس آ جاتا ہے، طاقت حکومت بہت سے لوگوں کے پاس آ جاتی ہے، پھر ان میں کامیاب وہ ہوں گے جنہوں نے شارٹ کٹ نہیں مارا ہوگا، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کا راستہ اپنایا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ میرے بندوں سے جو ایمان اور عمل والے ہیں میرے نبی، اب انہیں بار بار فرمائیں کہ تم جمے رہو. کس لیے؟ کہ تمہارے لیے اللہ نے ایک گھر تیار کر کے رکھا ہے جس کا نام ہے جنت. جنت باغ کو کہتے ہیں، اور جنت درختوں میں گھری ہوئی جگہ کو کہتے ہیں. ڈھانپے ہوئی وہ جگہ ایسی ہے کہ درختوں نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے. جنت جنہ ڈھال کو کہتے ہیں جس کے جو آدمی کو ڈھانپ لیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے وہ جنت بنائی ہے تمہارے لیے. اور آگے ایک چھوٹی سی نعمت کا ذکر کیا ہے. اچھا، اللہ نے جب سے دنیا کو بنایا ہے اسے ایک دفعہ محبت کی نظر سے نہیں دیکھا. ان اللہ لم ينظر الیہا منذ ان خلقها، ان اللہ تعالی لم ينظر الیہا منذ خلقها. اللہ نے جب سے دنیا کو بنایا ہے اسے اللہ نے کبھی نظر محبت سے نہیں دیکھا. نظام چل رہا ہے. اور جنت کو اللہ نے بنایا ہے اور بنایا اپنی قدرت سے اور اپنے ہاتھوں سے. ان اللہ تعالی خلق الفردوس الاعلی بیدہ، میرے نبی کا فرمان ہے اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. جو چیز اللہ کے ہاتھوں سے بنی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم آ جاؤ میرے پاس، تمہیں عجیب سرپرائز دوں گا. کیا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا هذا رزقنا من قبل. دونوں میاں بیوی خدام دربار لگا ہوا ہے کہ نوک ہوتا ہے اس کے دروازے پر، تو ایک فرشتہ ایک تھال لے کے کھڑا ہوتا ہے جو کورڈ ہوتا ہے ریشمی رومال سے. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، تم جا کر اپنے سردار کو اپنے مالک کو جا کر کہو کہ ایک فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے اور وہ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. اللہ کا بھیجا ہوا بھی پوچھ کے اندر آئے گا، اتنی عزت اللہ بڑھا دے گا. تو وہ کہے گا آ جائے. جب وہ اندر آئے گا تو دونوں میاں بیوی کے سامنے ایک تھال، وہی تھال آگے رکھے گا، کہے گا حضور مجھے اللہ نے آپ کی خدمت میں یہ تحفہ دے کر بھیجا ہے کہ آپ اس سے مزہ لیں. تو جب ایسے اس کو رومال اٹھائے گا تو اس میں پھل ہوگا، وہ پھل اس کی جنت کے پھل کی تصویر ہوگا، مشابہ ہوگا. تو وہ کہے گا ھذا الذی رزقنا من قبل. ارے بھائی فرشتے، یہ تو میرے رب نے پہلے ہی مجھے دیا ہوا ہے، تو اس میں کیا خاص چیز ہے جو اللہ پاک نے میری طرف اسے بھیجا ہے؟ تو وہ فرشتہ کہے گا میرے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک بائٹ لے لیں، ایک لقمہ لے لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے آپ کے لیے کیا بھیجا ہے. اب میرے بھائی بہنوں غور سے سننا، انسان کھانے کا مزہ لیتا ہے، زندگی کا مزہ لیتا ہے، نعمتوں کا مزہ لیتا ہے. یہ چیزیں نہ ہوں تو مرنے کی تمنا کرتا ہے. تو کھانے کی بھی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد آدمی کھا ہی نہیں سکتا، اور پینے کی بھی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد آدمی پی نہیں سکتا ہے. اور وہاں کسی چیز کی کوئی لمٹ نہیں، اب 1000 برس کھاتے رہو. رب ذوالجلال کی قسم، نہ پیٹ بھرے گا، نہ زبان کٹے گی، نہ داڑیں تھکیں گی، اور ہر لقمے کی لذت دوسرے سے زیادہ ہوگی. تو جب وہ اس کو اٹھا کر ایسے چکھیں گے تو اگر اس کی جنت میں اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 قسم کے پھل پیدا کیے ہیں، اس 1,00,000 کو جتنی زیرو سے مرضی ملٹیپلائی کرنا چاہو آپ کر لو، 1 کروڑ، 1 ارب، 1 خرب، آگے کوئی لفظ کوئی نہیں. تو اس کی جنت میں جتنے پھل ہیں، جب وہ یوں ایک لقمہ لے گا، دیکھیں ہم لوگ چاٹ کھاتے ہیں تو سارے ذائقے مکس ہو کر ایک اور ذائقہ بن جاتا ہے.
جب وہ ایک لقمہ لے گا تو اس ایک لقمے میں اس کی جنت کے جتنے پھل ہیں 1,10,00,000 10 لاکھ پھلوں کا ذائقہ اس ایک لقمے میں اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ تو جو وہ کہہ رہے تھے هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، یہ تو ہم نے پہلے بھی کھایا تھا، تو اب اللہ کی طرف سے جواب آئے گا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، میرے بندے تجھے سرپرائز دینے کے لیے میں نے یہ کیا تھا۔ جیسے ہم اپنے دوستوں کو اچھا گفٹ دیتے ہیں تو ایک سرپرائز دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سرپرائز دے گا اتو بھی متشابہہ، میرے بندے یہ تو نے پہلی دفعہ کھایا ہے، اس سے پہلے جو تم نے کھایا تھا وہ اس کی مشابہ تھا، یہ نہیں تھا۔ تو اچانک جب ایک ذائقہ بھی عجیب ملے اور شکل وہی ہو اور ذائقہ اور ہو، اس کی بھی لذت الگ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ کھا، اس کھانے میں کوئی وقت کی قید نہیں، مقدار کی قید نہیں، جتنا کھاتے جاؤ گے اللہ تمہیں کھلائے گا، پیشاب نہیں آئے گا، پخانہ نہیں آئے گا، پیٹ نہیں خراب ہوگا، آنتوں میں درد نہیں ہوگا، کسی جگہ یہ کھانا کچھ بھی نہیں تکلیف پہنچائے گا۔ اور یہاں ہمارا جو کھانے کا بچ جاتا ہے وہ پیشاب پخانے کی صورت میں نکلتا ہے، وہاں اللہ سارے کو ہضم کرا دے گا، ایک ڈکار آئے گا اور ہر شے ہضم ہو جائے گی، اور اس ڈکار کی خوشبو بھی دور تک پھیلے گی، اور وہاں مہک آئے گی مشک و عنبر کی۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور پھر ہم نے تمہارے لیے خوبصورت پاک پاکیزہ بیویوں کو تیار کیا ہے، جس میں تو تمہاری بیوی ان سب کی سر فہرست ہو کر ان کی سردار ہوگی، اور وہم فیہا خالدون، اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، کبھی اس سے نہیں نکالے جاؤ گے، وہم فیہا خالدون، تم کبھی اس سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ کیونکہ آدمی نعمتیں لیتا ہے تو پھر یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے مر جاؤں گا، کہیں چھن نہ جائیں، کہیں زوال نہ آئے، وہاں اللہ ان دونوں چیزوں کو ہٹا دے گا۔ تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان اور عمل۔ ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور عمل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، آپ کی زندگی کے تابع ہو کر چلنا، آپ کی ترتیب کو سامنے رکھ کر چلنا۔ جو مرد عورت اس پہ آ جائے گا میرا رب ان کے لیے دنیا میں عافیت اور آخرت میں جنت کے دروازے کھول دے گا، اور اللہ تعالیٰ وہاں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا یا اہل النار، اے جہنم والو، کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، جی ہمارے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنا دن گزار کے آئے ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ یوما او بعض یوم فصل العادین، یا اللہ کو ایک آدھ دیہڑی گزاری ہے یا آدھا دن یا پورا دن، باقی ہمیں تو یاد بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بئس ما اتجرتم فی یوم او بعض یوم غضبی وسخطی ونار جہنم، تم نے میرے غصے کو تھوڑی سی زندگی میں خریدا، میری ناراضگی کو خریدا، اب تمہارے لیے آگ ہے، جاؤ۔ پھر اللہ جنت والوں سے کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم بتاؤ تم کتنی زندگی گزار کے آئے ہو؟ وہ کہیں گے یومن و بعض یوم فصل العادین، یا اللہ کو دن آدھا دن ہی گزارا ہے۔ نوح علیہ السلام جیسے جنہوں نے 1400 سال 1450 سال کی زندگی گزاری، اور آدم علیہ السلام 1000 سال کی عمر پائی، یومن و بعض یوم، دن آدھا دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نعم ما اتجرتم فی یوم او بعض یوم، مبارک ہو، آپ لوگوں نے بہت اعلیٰ سودا کیا، رحمتی و کرامتی و جنتی، تم نے میری رحمت کو خریدا، تم نے میری مہمان نوازی کو خریدا، تم نے میری جنت کو خریدا، جاؤ مزے کرو، کلو واشربو، کھاؤ پیو، ہنی آ، مزے سے۔ مزے سے کیا مطلب؟ کہ اس کھانے پینے کے بعد کوئی تنگی نہیں، پوری جنت میں ایک ٹوائلٹ نہیں ہے، پوری جنت میں کوئی گٹر پائپ نہیں ہے، پوری جنت میں کوئی کچن نہیں ہے، پوری جنت میں کوئی واش روم نہیں ہے، پوری جنت میں کوئی واشنگ مشین نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ان ساری گندگیوں سے پاک کر کے بھائی بہنوں اللہ نے ایک گھر بنایا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں چند دن کی زندگی ہے، آپس کی لڑائیاں چھوڑیں، آپس کے حسد بغض کو چھوڑیں، آپس کی رنجشیں ناراضگیاں چھوڑیں، وہ چاہے فرقہ واریت کی بنیاد پر ہیں، چاہے وہ
سیاست کی بنیاد پر ہیں چاہے خاندانی بنیاد پر ہیں، چند دن بعد آدمی مٹی کا ڈھیر بن کے پڑا ہوتا ہے۔ تو انسان کتنا ہی عروج پہ پہنچ جائے، اس کی آخری جو پہنچ ہے وہ چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں، چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے زارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، میں اس میں اپنے آپ کو بھی اور آپ سب بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں کو مخاطب کر کے عرض کرتا ہوں کہ اب ہم دلوں کو صاف کریں، زبان کی حفاظت کریں، آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو معاف کریں، عزت ذلت زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کی پاکیزہ زندگی پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ اور آپ نے فرمایا تمہیں ایک خرچ بتاؤں جو سب سے زیادہ اجر والا ہے، جہاد سے بھی اور صدقے سے بھی اور مسجد بنانے سے بھی اور جتنی بھی شکلیں، جو آپ نے کہا سب سے زیادہ جس کا اجر ہے وہ خرچ بتاؤں؟ تو صحابہ نے پوچھا جی بتائیں، تو آپ نے فرمایا الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ واپس ماں باپ کے گھر آ گئی، یا وہ بیوہ ہو گئی اور وہ ماں باپ کے گھر آ گئی، اس پر خرچ کرنا سب سے بڑا اجر و ثواب ہے۔ کیا وہ بوجھ بن جاتا؟ یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو آپ کو اناٹومی سے تو نہیں ملے گی، نہ ہی فزیالوجی سے ملے گی، تو میرے نبی کی زندگی سے ملے گی۔ میں وہیں سے پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ جبریل انسانی شکل میں آیا اور پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کیا کوئی نشانی بتا دیں؟ تو آپ نے کہا ان تلد الامۃ ربتہا، جب تو دیکھے کہ بیٹیاں ماں سے نوکر والا سلوک کرتی ہیں، جب تو دیکھے کہ بیٹیاں ماں سے نوکر والا سلوک کرتی، اور عرب کے بدو بڑی بڑی بلڈنگوں کے مقابلے کرتے ہیں، تو سمجھنا کہ بس کم نیڑے تڑے ہی ہے۔ بچیوں کا ماں سے گستاخی کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور خود آپ نے کیا کہا، کبھی میری ماں زندہ ہوتی نا اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ بھی شروع کر دیتا، ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان، میں حاضر ہوں۔ تو اپنے ماں باپ کی دعا لے لو، دعا لے لو۔ والدین سے کہتا ہوں اولاد کو ٹائم دو، خاص طور پر جو ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹرز ہیں، یہ پہلے کالج میں آتی ہیں پھر کلینک جاتے ہیں، تو ان میں اور بچوں میں گیپ آ جاتا ہے بہت بڑا، تو صرف ان کو روٹی کھلانا، ان کو کپڑے لے کے دینا، ان کو اسکول بھیجنا، اس سے محبت نہیں پیدا ہوتی جب تک آپ ان کو ٹائم نہیں دیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں۔ اور یہ جو موبائل ہے اس کو آپ بند کر کے نہیں بیٹھیں گے تو آپ کا تعلق مضبوط نہیں ہوگا اولاد کے ساتھ۔ تو ایسی ڈاکٹری نہ کریں کہ جس سے آپ کی نسل برباد ہو جائے۔ آپ کی نسل پہ اگر زد پڑے گی تو کیا کمایا، سب کچھ لوٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا۔ تو میرے نبی سے بڑھ کر کوئی مصروف کائنات میں نہ پیدا ہوگا نہ ہوا ہے کہ جن پر 7 بر اعظم کے انسانوں کی ذمہ داری ہو اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا بوجھ جن کے سر پر ہو، روزانہ اپنے حسن حسین کے لیے ٹائم نکالتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے لیے گھوڑا بن جاتے اور دونوں کو کمر میں بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے تھے، پھر ان دونوں کو اتار دیتے تھے اور حضرت زینب کو بٹھاتے تھے اور ان کو اللہ اکبر ان کو چکر لگواتے تھے۔ مجھے بتاؤ ان سے بڑی ہستی کوئی ہو سکتی؟ اور وہ اس طرح فری ہو کے ٹائم دے رہے۔ 7 سال حضرت امام حسن علیہ السلام کی عمر تھی جب آپ کا انتقال ہوا۔ 7 سال میں 7 نصیحتیں مشکل سے ہیں، وہ اپنا اندر دیتے تھے تو کہے بغیر چیزیں شفٹ ہو جاتی ہیں۔ جنت کی سرداری نبی کے نواسے ہونے کی وجہ سے نہیں ملی اور فاطمہ کے جگر گوشہ ہونے کی وجہ سے نہیں ملی، ان کے اپنی صفات کی وجہ سے ملی۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، تو آپ ان کے لیے ٹائم نکالتے تھے اور بچہ بن کے ان سے باتیں کرتے۔
اپنی بیوی 9 بیویاں تھیں. یہ شادیاں آپ نے صرف زندگی سمجھانے کے لیے کی، ورنہ ساری جوانی تو ایک بیوہ کے ساتھ جو 2 دفعہ بیوہ ہوئی اور 15 برس بڑی. یہ سارے بچے بیٹھے ہیں، ان کا ابا کہے کہ تیری شادی کرنی ہے، تیرے کو 15 سال بڑی، انشاءاللہ اگلے دن ایک کراچی پہنچے ہوئے. اور میرے نبی نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کی اور ان کے ساتھ 25 سال گزار دی. ساری اولاد بھی ان سے ہوئی. حضرت ماریہ سے ایک بیٹا ہوا اور ساری اولاد آپ کے سامنے چلی گئی سوائے حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی. تو آپ نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء. میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، جہاں اپنی شادی کی، آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے شادی کی. تو وہ تھی ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے. ہر قسم کی عورت سے نباہ کر کے آپ نے گھر چلا کے دکھایا، فاقوں کے ساتھ گھر چلا کے دکھایا. کیا وہ اخلاق تھے آپ کے؟ اظہار محبت خاوندوں سے کہتا، بیویوں سے کہتا، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرو، یہ میرے نبی کی سنت ہے. اولاد سے اظہار محبت کرو، اولاد کو عزت بھی دو، محبت بھی دو اور اظہار بھی کرو، ورنہ تعلق مضبوط نہیں ہوگا. سیدہ فاطمہ جب آتی تھی ہمارے نبی کے گھر تو وال ٹو وال تھے، یہ تو نہیں کہ کسی وہ دوسرے محلے میں رہتی تھی، دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی. جب حضرت فاطمہ آتی تو آپ ایسے کھڑے ہو جاتے، بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے. اور ایک بات پلے باندھ لیں، آپ اس زبان کو قابو کر لیں. میرے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ تمہیں شریعت کا خلاصہ بتاؤں. شریعت کا خلاصہ. کہا جی کیا ہے؟ تو سارے بچے مجھے دیکھنا. آپ نے ایسے کیا اور یہ کینچی بنائی اور اس کو جیسے کاٹتے ہیں نا ایسے کاٹا اور پھر فرمایا کف لسانک، اس پہ قابو رکھنا. یہ جو تصویر بنائی ہے یہ تو بچوں کے لیے ہوتی ہے، بچوں کی کتابوں میں تصویریں ہوتی ہیں، بڑوں کی کتابوں میں نہیں ہوتی. تصویر بناتے ہیں کہ چیز سمجھ آ جائے. معاذ بن جبل کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن، اس کو ایسے سمجھا رہے ہیں جیسے بچے کو سمجھاتے ہیں. کیوں؟ مشکل بہت، مشکل بہت. تو کہنے کہ یا رسول اللہ اب بول کا بھی حساب ہوگا، تیرا بھلا ہو. سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبان ہوگی. اپنے گھروں سے، اپنی محفلوں سے غیبت ختم کر دو، اوروں کی برائی ختم کر دو، جھوٹ بولنا ختم کر دو، گالی دینا ختم. اپنی اولاد کو تانے کبھی نہ دینا ورنہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے. طنز نہ کرنا، تانے نہ دینا، مقابلہ نہ کرنا. تیرے بھائی نے اتنے نمبر لیے، تو نے اتنے اس سے کم لیے، کہ تو نے کیا کیا ہے. کبھی نمبر کے کم زیادہ آنے پر کبھی ان کو ڈانٹنا نہیں. یہ میں ادریس صاحب سے معذرت کے ساتھ، یہاں جتنے بڑے بڑے گروپ ہیں ان کے ماں باپ ان پڑھ تھے، ان پڑھوں نے اتنے بڑے گروپ کھڑے کر دیا، سارے بڑے بڑے ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی ان کے نوکر ملازم. تو تمہارے اے کیوں نہیں آئے، تمہارا بی کیوں آ گیا، تمہارا سی کیوں آ گیا. ساڑھے واری تا سی بی ہوندا ہی نہیں. 33 نمبر آئے تا سا اپنی تاڑی مار دیا سے پاس ہو گئے. ہاں نیک بنے، بس یہ ٹارگٹ بناؤ، بیٹا یا بیٹی نیک بنے اور آگے ان کے گھرانے نیک بنے. بس یہ سب سے بڑی دعا ہے. نہ آپ ان کا رزق بنا سکتے ہو، نہ ان کا مقدر بنا سکتے. کو محبت دو، ان کی غلطیوں پر فوری مت ٹوکو. آپس میں بھی بہن بھائی ایک دوسرے کو مت ٹوکو، محبت کم ہو جاتی. یہ بہت زہریلی چیز ہے. میرے رب کی قسم، پوری دنیا کا سمندر کا پانی اکٹھا کروں تو اس کی کڑواہٹ کم ہے اور اس کی کڑواہٹ زیادہ ہے. پوری دنیا کے شہد کے ذخیرے اکٹھے کروں تو ان کی مٹھاس کم ہے اور اس کی مٹھاس زیادہ ہے. ہر ساس کی تمنا ہوتی ہے کہ بہو میری نوکر بن جائے، ہر بہو کی تمنا ہوتی ہے کہ ساس میرے تھلے لگ جائے. اور اگر آپس میں محبت ہو تو یہ رشتہ بہت خوبصورت. میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دی. کسی کی بیٹی کو میں لے کر آیا، اب میں اسے اپنی بیٹی بنا لوں تو کتنا اچھا رشتہ ہے. اور بچی کے ماں باپ اس سے چلے گئے تو خامند کے ماں باپ مل گئے، وہ ان کو ماں باپ بنا لیں، وہ انہیں بیٹی بنا لیں، تو بہت اچھا رشتہ ہے. لیکن تقابل اور شریعت اور سیرت نہ جاننے کی وجہ سے لڑائیاں. کبھی خامند گرم ہو جائے بیوی چپ ہو جائے، کبھی بیوی گرم ہو خامند چپ ہو، بچے گرم ہو جائیں ماں باپ چپ ہو جائیں، ماں باپ گرم ہو جائیں بچے چپ ہو جائیں. اس سے محبت باقی رہتی. تو یہ امتحان کی جگہ ہے، اس کو اس طرح گزارو کہ امتحان میں پاس ہو جاؤ. اور کوئی بڑا کام نہیں ہے.
میرے نبی نے کہا 5 نمازیں ہیں، سال کے 30 روزے ہیں، اس کے بعد ایک حدیث پہ عمل کر لو۔ حج اور زکوٰۃ مالداروں پر ہے، مالدار کے ساتھ صحت مند بھی ہو۔ ہم نے کہا ایک حدیث پہ عمل کر لو، صرف ایک حدیث، 4 بات۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ حفظ و امانت، کبھی دھوکہ نہ دو۔ حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھو۔ عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ۔ سچ بولو، دھوکہ نہ دو۔ ایک ڈاکٹر کسی کمپنی سے بینیفٹ لے کر اس کی دوا لکھتا ہے جو کہ مریض کی ضرورت بھی نہیں، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ اس کی جان سے کھیل رہا ہے چند پیسوں کی خاطر۔ اور کئی ٹیسٹ لکھ دیتا ہے جو ہونے بھی نہیں، جن کی ضرورت بھی نہیں، اور لیبارٹریوں والے وہ وہاں 10 بن میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے پیسے لکھ کے آ جاتے ہیں، ڈاکٹر کو بھی حصہ چلا جاتا ہے اور ان کو بھی۔ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ نہ دینا کسی کو۔ آپ کے پاس آپ کا رزق آئے گا، اللہ نے لکھ دیا ہے، آئے گا، ضرور آئے گا۔ ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ آج کل کے پیروں کے وظیفے نہیں، میرے نبی کوئی بڑے وظیفے نہیں بتاتے، بڑے چھوٹے چھوٹے مختصر۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اب آج کل کو جو پاکستان کے حالات ہیں، سارے ہی لوگ تنگی کا شکار ہیں، تو چاہے زراعت ہے چاہے تجارت ہے، کھلم کھلا نقصان ہو رہے ہیں، ہماری ہر فصل کروڑوں کے گھاٹے سے ہم بیچ رہے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی وظیفہ بتائیں، تو میرے نبی نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ ایک لوٹا پانی، ستارہ کیمیکل دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ایک لوٹا پانی، باوضو رہو، اس کا ایک فائدہ اور ہوگا، آپ سے شیطان ڈرے گا، اور تیسرا فائدہ اللہ آپ سے پیار کرے گا، چوتھا فائدہ فرشتے آپ سے پیار کریں، پانچواں فائدہ باوضو مر گئے تو شہید مریں گے۔ تو اتنی چیزیں اس وضو کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو پھر نماز پڑھنے کو بھی دی چاہے گا۔ صرف وضو کے کرنے کی سستی سے بچے نماز چھوڑ دیتے، باوضو رہا کرو، اللہ رزق بڑھائے گا۔ اور موقع ملے تبلیغ میں تھوڑا ٹائم لگایا کرو، اس سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ قرآن کی تلاوت کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، بار بار پڑھو، اپنے نبی کی بیگمات کی زندگی آپ سب بچیاں پڑھو، وہ کیسی عورتیں تھیں جن کے بارے میں اللہ نے وہ کہہ دیا جو کبھی نہیں کہا کہ لا یحل لک النساء من بعد۔ میرے نبی یہ جو 9 آپ کی بیویاں ہیں، ان کے اوپر آپ کوئی شادی نہیں کر سکتے، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی آپ کسی کو طلاق دے سکتے ہیں، یہ آپ کی دنیا اور جنت میں بیویاں ہیں۔ اتنا بڑا ان کو اعزاز ملا، تو ان کی زندگی پڑھو تاکہ آپ کے سامنے کوئی نمونہ تو ہو کہ کرنا کیا ہے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا، بچے بچیاں، ایک نماز نہیں چھوڑنی، ایک جھوٹ نہیں بولنا، ایک دھوکہ نہیں دینا، ایک گالی گلوچ نہیں کرنی، غیبت جھوٹ نہیں بولنا، اور رزق حلال کمانا۔